ایک طبقے نے انبیاء کرام کے معجزات کا انکار کیا اور اسے عقل کے خلاف کہا، اور دوسرے طبقے نے انبیاء کرام کو اللہ کے رتبے پہ فائز کر دیا اور مشرک ہو گئے۔ یہی معاملہ اولیاء اللہ کی کرامات کا بھی ہے۔ کرامات کے متعلق ایک طبقے کا نظریہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کرامات شرامات کوئی چیز نہیں ہے، اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ کسی قسم کی کرامت صادر نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں یہ من گھڑت افسانے ہیں، یہ من گھڑت کہانیاں ہیں، اولیاء اللہ کو کسی قسم کی کرامات عطا نہیں کی جاتی۔ یہ فرقہ بھی گمراہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایک اور گمراہ طبقہ ہے، جب ان کی نظر کسی اللہ والے پہ پڑتی ہے کہ اللہ والے کے ہاتھ سے بطور کرامت ایسا کام صادر ہوتا ہے کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے، دنیا اس کے مقابلہ کرنے سے عاجز آ جاتی ہے، تو اسے اس ولی کا کمال سمجھ بیٹھتے ہیں، اسے اس ولی کا اختیار سمجھ بیٹھتے ہیں، اس ولی اللہ کو وہ قادر مطلق سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے یہ فعل تو اللہ کا ہے، اختیار اللہ کا ہے، قدرت اللہ کی ہے، ہاتھ ولی کا ہے، کرامت دینے والا اللہ ہے۔ اس سے کوئی ولی حاجت روا نہیں بن رہا، مشکل کشا نہیں بن رہا، خدا نہیں بن رہا، خدائی صفات سے متصف نہیں ہو رہا۔ لیکن نادان طبقہ جب دیکھتا ہے کہ ولی کے ہاتھ پہ یہ کرامت صادر ہو رہی ہے، وہ اولیاء اللہ کو بھی مشکل کشا کہہ دیتا ہے، اولیاء اللہ کو بھی حاجت روا کہہ دیتا ہے، اولیاء اللہ کے نام کی منتیں ماننا شروع کر دیتا ہے، اولیاء اللہ کی قبروں پہ جا کے چڑھاوے کرتا ہے، اولیاء اللہ کی قبروں پہ جا کے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرتا ہے۔ یہ طبقہ بھی گمراہ ہے۔ پہلے طبقے نے کرامت کو عقل کے خلاف سمجھا، کرامات کا بھی انکار کیا، انبیاء کرام کے معجزات کا بھی انکار کیا۔ دوسرے طبقے نے جب انبیاء کرام کے معجزات پہ ان کی نظر پڑی، اولیاء اللہ کی کرامات پہ جب ان کی نظر پڑی، انہوں نے انبیاء کرام کو، اولیاء اللہ کو اللہ کی صفات میں شریک کر دیا۔ کسی نے یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگایا، کسی نے یا علی مدد کا نعرہ لگایا، کسی نے پیرانی پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد مانگ لی، کسی نے کسی اور اللہ والے کا نام لے کے مشکلات میں اس کے مدد مانگنی شروع کی، اس کے مزار پہ جا کے سجدے کرنے شروع کیے، اس کے نام پہ نظر ماننی شروع کر دی، اس کے نام پہ جانور ذبح کرنے شروع کر دیے۔ یہ طبقہ بھی گمراہ ہے، پہلا طبقہ بھی گمراہ ہے۔ انبیاء کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے، انبیاء کے معجزات پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے، لیکن افراد سے بھی بچنا ہے، تفرید سے بھی بچنا ہے، اعتدال کے ساتھ معجزات کو ماننا ہے۔ معجزات کا انکار کیا پھر بھی کافر ہو گئے، اور نبی کو خدا کی صفات دے دی پھر بھی مشرک ہو گئے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اسی طریقے سے اولیاء اللہ کی وہ کرامات جو قرآن میں آئی ہیں، یہ صحیح حدیث میں آئی ہے، ان کا انکار کر بیٹھے پھر بھی کافر ہو گئے۔ اور اگر اولیاء اللہ کی کرامات میں آپ نے یہ نظریہ رکھا کہ ولی جو ہے وہ مختار کل ہے، ولی سب کچھ کر سکتا ہے، وہ نفع بھی پہنچا سکتا ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، دور سے آپ کی فریاد کو سن سکتا ہے، آپ کی مدد کے لیے پہنچ سکتا ہے، تو یہ عقیدہ اگر گڑھ لیا پھر بھی آپ مشرک ہو گئے۔ اسی لیے آپ نے اعتدال کے ساتھ کراماتی اولیاء کو ماننا ہے۔ علماء دیوبند، علماء حق کا موقف اعتدال والا ہے۔ ہم انبیاء کرام کے معجزات پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات پہ بھی ایمان لاتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن معجزے کو ہم نبی کا فعل نہیں سمجھتے، کرامت کو ہم ولی کا فعل نہیں سمجھتے۔ ہمارا عقیدہ ہے معجزہ بھی، کرامت بھی، اس کے پیچھے اختیار اللہ کا ہوتا ہے، قدرت اللہ کی ہوتی ہے، مرضی اللہ کی ہوتی ہے۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ اللہ صادر کرتا ہے
تاکہ لوگوں کو اس کی نبی ہونے کا یقین آ جائے۔ اور کرامت اللہ ولی کو اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ دنیا والے اسے نیک سمجھ بیٹھیں اور اس کی زندگی کے اوپر وہ عمل پیرا ہو جائیں، اس کی تعلیمات کے مطابق وہ زندگی گزارنے والے بن جائیں۔